بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ محمد عدیل نے کشمیر سے سوال پوچھا ہے کہ آج کل یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں بال رکھا ہوا ہے، فلاں صورت، پہلے صورت میں سورۃ بقرہ کے اندر اور آخری سپارے میں بھی آپ اس کو کھولو، وہ بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کو پانی میں ڈال کر اس کو پیو تو ہر قسم کی بیماری سے شفا ہوگی۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل بیان کیجئے، کیا یہ شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں بال ڈھونڈنے والی حماقت یہ آج کل سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ بدعقیدگی سالوں پرانی ہے کہ اسی پر حضرت مفتی عبدالرحیم نور اللہ مرقدہ نے فتاویٰ رحیمیہ کے اندر ایک تفصیلی کافی و شافی جواب عنایت فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان زندگی میں جہاں وقت گزارتا ہے، اس کے سر کے بال، اس کے بھنور کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، کتنے ہر انسان کے ساتھ، مرد اور عورت کے ساتھ یہ بال لگے ہوئے ہیں اور یہ گرتے بھی ہیں، کہاں جا پڑتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا عقیدہ بد بنا لینا کہ یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اور پھر اس بال کی وہ تعظیم کرنا اور اس کی وہ نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور پھر اس بال پر درود خوانی کرنا، اس کی زیارت کرنا اور زیارت کروانا، یہ سارے ایسے کام ہیں کہ ان کے اندر اپنے ایمان کے کھونے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود تھے، اور اگر کسی کے پاس بال ہو بھی صحیح تو وہ کسی کو ایسے کیسے دے سکتا ہے؟ دیکھا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس 2 چادریں تھیں اور فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں ہیں، ان چادروں کو مجھے کفن دیا جائے ان چادروں سے۔ اور ان کے پاس ناخن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمانے لگے یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینے ہیں اور مجھے اسی کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا بھی صحیح تو وہ کسی کو دے کے نہیں گیا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی قبر مبارک میں ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر بال کی نسبت حضور کی طرف کر دینا یہ انتہائی جہالت والا کام ہے، انتہائی جہالت والا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کو پانی میں بھگو کر کہنا کہ یہ کرونا وائرس کا علاج ہے، یہ فلاں بیماری کا علاج ہے، یہ محض بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیا ہم مسلمان اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں؟ ہم کہہ دیں کہ یہ چادر حضور کی ہے، یہ ٹوپی حضور کی ہے، یہ جوتا حضور کا ہے، اور اسی اعتبار سے اس لیے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پر نشانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر نشانہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں ہر گھڑی ہوئی بات کو، اور اس بات کا کوئی پاؤں سر نہیں ہے۔ بس کسی نے سعودی عرب میں خواب دیکھا ہے، کسی فلاں شخص نے، کس نے خواب دیکھا ہے کہ تم ایک چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہو اور بغیر نسبت کے کر رہے ہو؟ ہاں، جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بال مبارک ہیں یا ایسی چیز کہ جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کی طرف ہے، تو اس کے پاس پوری سند بھی موجود ہے کہ مجھے یہ بال فلاں سے ملے اور اس کو فلاں سے ملے، اس کو فلاں سے ملے، اس کو فلاں صحابی سے ملے، اور فلاں صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں مقام پر، فلاں موقع پر، فلاں واقعے کے طور پر حاصل کیے ہیں، لیکن بغیر سند کے کہ جس بات اور جس خبر کا نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو، تو اس کی خدا را نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ یہ محض افواہیں ہیں اور محض بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں اور ایسی باتوں کی طرف اپنا ذہن اپنا دھیان رکھنے سے بھی اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔